اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. روز و شب شام و سحر، روز و شب شام و سحر، یہ وظیفہ ہے میرا. المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. گردش ایام میں گر کر میں بالکل چور تھی، زندگی سے دور اپنے آپ سے بھی دور تھی. اس گھڑی مجھ کو تیرے، اس گھڑی مجھ کو تیرے در کا سہارا مل گیا. المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. کون ہے دل کی مرادیں جو یہاں پاتا نہیں، آپ کے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ جاتا نہیں. ہم کو در سے آپ کے، ہم کو در سے آپ کے اوقات سے زیادہ ملا. المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. خلق میں مشہور ہے مشکل کشائی آپ کی، کر رہے ہیں جان و دل مدحت سرائی آپ کی. دور ہو مشکل ہماری، دور ہو مشکل ہماری، اے میرے مشکل کشا. المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. ہو شہ والا کے ماتم دار جو بیمار ہے، ہر گھڑی جو عشق اہل بیت سے سرشار ہے. سید سجاد کے، سید سجاد کے صدقے میں وہ پائے شفا. المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. روز و شب شام و سحر، روز و شب شام و سحر، یہ وظیفہ ہے میرا. المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
وخاتم النبيين والشفيع المسندين ورحمة للعالمين ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين یا رب الرضا بحق رضا اشف صدر رضا بظہور حجہ یا رب محمد اجل فرج آل محمد یا رب محمد احفظ غیبت محمد یا رب محمد انتقم لابنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم قل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کھلا جو باب شفا رضا کے روزے پر، ہر ایک دکھ کی دوا ہے رضا کے روزے پر. دعا بغیر اثر ہے کہاں لیکن اثر بغیر دعا کے رضا کے روزے پر. اسی مقام پہ زندگی بدلتے دیکھا ہے میں نے ہر معذور کو یہیں پہ چلتے دیکھا ہے. بنا دو میرا بھی مقدر امام رضا، بنا دو سب کا مقدر امام رضا. ہم نے بگڑے ہوئے مقدر یہاں بنتے دیکھا ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محبان امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا جشن منانے والے میرے محترم سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. سب سے پہلے تو ہم خداوند عالم کا بہت زیادہ شکریہ ادا کریں گے کہ خداوند عالم نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی کہ آج 11 ذوالقعدہ کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا جشن منائے. اور عزیزان محترمہ، آپ سب کی خدمت میں مولا ضامن و سامین کہ جو ہمارے دنیا میں بھی ضامن و سامین ہے اور آخرت کے بھی لیے بھی ہم نے جس کو ضامن و سامین بنایا ہے وہی مولا کی ولادت کی مبارکباد آپ سب کو دے رہی ہوں. اور آؤ ہم سب مل کر باب الحوائج مولا ساتویں امام موسی کاظم آپ کے بابا اور اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے کو ولادت کی مبارکباد ایک درود کے نعرے کے ساتھ پیش کرے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو عزیزان محترم، آج امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا روز ہے اور ہمارے سب کے دل جو ہے وہ تڑپنے لگے امام کے روزے پر جانے کے لیے، مشہد جانے کے لیے. اور جو جا کر آئے ہیں ان کی آنکھوں میں بس مشہد مقدس جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں پھرنے لگتا ہے. اور امام کی زیارت آج ہر کوئی جو ہے چاہے دنیا کے کوئی بھی کونے میں کیوں نہ ہو لیکن ضرور بضرور وہ امام کی زیارت پڑھے گا. عزیزان محترم، تو اس امام کی زیارت کو قبولیت کے درجے پہ پہنچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے تو آپ سب کہیں گے زمانے کے امام کی نیابت میں پڑھیں گے، بی بی زہرا کو ہدیہ پیش کرے. عزیزان محترم، بے شک ہمیں کرنا ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام کے دادا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جو اپنے پوتے کے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور پوتے کی زیارت کے لیے تڑپتے تھے اور اپنے ساتھ میں مولا اپنے بیٹے کو کہتے تھے کہ کاش میں تیرے بیٹے کی زیارت کر سکتا. عزیزان محترم،
تو زیارت پڑھے تو چھٹے امام کی نیابت میں پڑھے، انشاءاللہ ہماری زیارت قبولیت کے درجے پہ پہنچ جائیں گی، اور ایسی زیارت خدا ہماری سب کی، ہم جو دور سے پڑھ رہے اس کو ایسی قرار دے گویا ہم نے مولا کی خدمت میں روبرو جا کر سلام کیا ہو، یا جالی کو پکڑ کر، جالی پکڑنا بڑا مشکل امام رضا علیہ السلام کے روزے کا، عزیزان محترم آپ سب جانتے ہیں بہت زیادہ رش رہتا ہے، جالی پکڑ کر ہم نے سلام کیا ہو، ویسی زیارت کا ہمیں خدا بند عالم ثواب دے دے، الہی آمین۔ اور عزیزان محترم خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری زیارت کرنے والے کے لیے خدا بند عالم جو ہے 1000 شہید کا ثواب عنایت فرمائے گا، 1000 مقبول حج، 1000 عمرہ، 1000 صدیق کا ثواب، اور 1000 مجاہد کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ اور عزیزان محترم یہ روایت جو ہے عیون اخبار رضا اور اعمالی میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جو ہے لکھا ہوا ہے۔ اور عزیزان محترم تمام اماموں کی زیارت کا بہت زیادہ ثواب، سب سے زیادہ ثواب 14 معصومین میں جو ہے وہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ثواب سب سے پہلا، اور دوسرا ثواب جس کا ہے وہ ثواب صرف 2 امام کی زیارت کا یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس کے لیے روایتوں میں حدیث معصوم سے بیان کیا گیا کہ 2 ہی امام کی زیارت کے ثواب کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ 2 امام کی زیارت کرے گا، تیسرے امام حسین علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام، اگر کوئی یہ دونوں امام کی زیارت کرے گا تو اس کے جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں اور بعد میں جو ہونے والے ہیں وہ تمام کے تمام معاف ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم دوسرے اماموں کے لیے یہ ملتا ہے کہ پہلے جو گناہ ہو چکے ہیں وہ گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ 2 ہی امام ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ آنے والے جو گناہ کریں گے وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو عزیزان محترم اس کا مطلب کیا ہم گناہ کرتے رہے؟ نہیں عزیزان محترم، یہ 2 امام کی زیارت کی معرفت کے ساتھ اگر کریں گے تو ہمارے دلوں میں ایسی محبت پیوست ہو جائیں گی امام کی کہ ہم گناہ کی جانب دیکھیں گے بھی نہیں۔ پروردگار عالم ہمارے تمام گناہ، ہمارے تمام مرحومین کے گناہ، تمام مومن و مومنات جناب آدم سے لے کر روز محشر تک جتنے آنے والے ہیں ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، الہی آمین۔ تو عزیزان محترم سب سے پہلی بات ہم نے جو کی وہ امام علیہ السلام کی زیارت کی۔ اور آئیے میں آج آپ کو امام کی جانب سے جو ہمیں چھوٹا سا تحفہ ملا ہے لیکن اتنے بڑے اثرات ہیں، وہ ذکر جو ہے بالکل چھوٹا سا ذکر، 2 اسم ہیں خداوند عالم کے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارے بچے، ہمارے جوان بیٹے بیٹیاں، ہمارے ضعیف بھی کر سکتے ہیں، کہیں بھی کیوں نہ ہو عزیزان محترم وہاں پہ ہم یہ ذکر کر سکتے ہیں، اور اتنا اثر والا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ عزیزان محترم وہ ذکر کون سا ہے؟ تو ہمارے 8ویں مولا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے میرے بابا 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کہ جو باب الحوائز ہے عزیزان محترم، دنیا جس کے در پہ آج سالوں بعد بھی جھکتی ہے، باب الحوائز مولا کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ آج خداوند عالم نے انہیں بیٹا دیا ہے، باب الحوائز سے جو مانگنا ہو مانگ لو عزیزان محترم، آج کوئی خالی نہیں جائے گا باب الحوائز کے در سے عزیزان محترم۔ تو 8ویں مولا فرماتے ہیں کہ میں نے میرے بابا کو خواب میں دیکھا کہ میرے بابا مجھے کہہ رہے ہیں کہ چاہے سخت ترین مصیبت کیوں نہ ہو، اگر تمہارے اوپر سخت ترین مصیبت آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم جو ہے کثرت سے یا رؤوف و یا رحیم کہو۔ عزیزان محترم یا رؤوف و یا رحیم کہنا ہے کثرت سے۔ تو عزیزان محترم خداوند عالم رؤوف ہے، بہت زیادہ مہربان، رحیم ہے، رحم کرنے والا۔ اور عزیزان محترم امام علیہ السلام کا بھی ایک لقب رؤوف ہے، امام بہت زیادہ جو ہے اپنے چاہنے والوں کے اوپر مہربانی کرتے ہیں۔ اور عزیزان محترم کیسے مہربانی کرتے ہیں امام علیہ السلام کہ امام کے در پہ پرندے بھی جو ہے وہ آتے ہیں امام کے در پہ زیارت کے لیے۔ عزیزان محترم کیا ہم ہی صرف امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں؟ نہیں، تمام مخلوق جو ہے
وہ چاہے جنات ہو چاہے انسان ہو، عزیزان محترم ہر کوئی جو ہے وہ امام کے در پہ زیارت کے لیے جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم آپ سب جانتے ہیں کہ ایران میں جو ہے کتنی ماشاءاللہ سے ان لوگوں کا مینجمنٹ بہت اچھا ہے، اور ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ امام علیہ السلام کا جو گنبد ہم نے بنایا ہے وہ گنبد جو ہے ماشاءاللہ سے اتنا اچھا ہے، لیکن اس کی صاف صفائی کے لیے ہمیں بہت زیادہ تکلیف پڑ رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے کبوتر بہت زیادہ آتے ہیں، اور وہ کبوتر جو ہے وہ غلاظت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے صاف کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم بس مینجمنٹ نے ایک میٹنگ بلائی کہ کیا کیا جائے، تو اس وقت جو ہے سب سوچ میں پڑے کہ کیا کرے۔ پھر آخرکار جو ہے ایک ٹیکنیشین تھا، اس نے یہ صلاح دی کہ گنبد کے اوپر باریک تار لگا دیے جائے جس میں بجلی کا ہلکا کرنٹ پاس ہو، جس کی وجہ سے اگر پرندے قریب آئیں گے تو انہیں کوئی اذیت نہیں ہوگی، وہ انہیں شوق نہیں لگے گا، وہ مر نہیں جائیں گے، لیکن وہ تار کی وجہ سے وہ تار کو ٹچ کریں گے تو جو ہے وہ تار کو ٹچ کریں گے تو وہ بے چین ہو جائیں گے، لہٰذا وہ گنبد کے پاس نہیں آئیں گے۔ عزیزان محترم سب کو یہ ٹیکنیشین کی بات بڑی پسند آ گئی، اور انہوں نے یہ جو ہے ارادہ کر لیا کہ اب جو ہے کل سے یہ کام چالو کر دیں گے، اور اس طرح سے پرندوں کو امام کے گنبد سے دور رکھیں گے۔ عزیزان محترم جیسے ہی یہ ٹھہراؤ پاس ہوا ان کی میٹنگ میں، رات کو جو اس کا ہیڈ تھا اس نے کیا دیکھا خواب میں کہ مولا امام رضا خود تشریف لائے ہیں، اور امام کہتے ہیں کہ خبردار تم پرندوں کے لیے ایک بجلی کے تار کا یہ چھوٹا سا جو ذرا برابر بے چین کر رہی پرندوں کو ویسے تار نہ لگانا۔ میں نے پرندوں کو کہہ دیا ہے کہ تم بے شک میری زیارت کے لیے آنا، لیکن یہاں پہ گندا نہ کرنا۔ عزیزان محترم امام وہ ہے کہ جو پرندوں کا بھی اتنا خیال رکھتے ہیں، تو کیا ہم چاہنے والوں کا خیال امام کو نہیں ہوگا؟ عزیزان محترم بے شک امام ہمارے دل کی ہر بات کو جانتے ہیں، ہماری ہر حاجت کو جانتے ہیں۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ کی بات ہے، ماشاءاللہ سے زیادہ تر مجمع ایسا ہے کہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہم نہیں گئے امام کی زیارت کے لیے۔ امام رضا کی زیارت ماشاءاللہ امام سب کو بہت زیادہ نصیب کروا دیتے ہیں۔ اور عزیزان محترم ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک شخص جو ہے وہ بار بار امام کے روزے پہ جاتا تھا، اور ایک مرتبہ وہاں پہ جا کے ماشاءاللہ سے عارف تھا، امام کی معرفت رکھتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، اور عزیزان محترم جب جا کے صحن میں بیٹھا دیکھا کیا اتنے سارے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، ایک مرتبہ سوچ میں پڑ گیا اتنے سارے لوگ امام کو پکار رہے ہیں، امام ان کی آواز کیسے سنتے ہوں گے، کیسے ان سب کو جواب دیتے ہوں گے، کیسے ان سب کی نگاہوں کو جو ہے امام کو دیکھتی ہے، امام کو پکارتی ہے، امام جو ہے اتنے ساروں کی حاجتوں کو کیسے جانتے ہوں گے۔ اور عزیزان محترم تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی، نگاہ سے تمام پردے اٹھ گئے، دیکھا کہ ہر ایک زائر کے پاس امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم امام سب کو تسلی دے رہے ہیں، سب کی حاجت سن رہے ہیں۔ عزیزان محترم یہاں پہ کہنا پڑے گا یہ وہ ہستی ہے کہ جو ابھی حاجت دل میں ہے، لبوں تک آئی نہیں ہے، لب ہلے نہیں ہے، اور حاجتوں کو جان لیتے ہیں، حاجتوں کو پوری کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم جب ایسی معرفت ہم امام کے دل میں رکھیں گے، اتنا امام کے اوپر توکل کریں گے، تبھی تو جو ہے عزیزان محترم شب عاشور امام کے چاہنے والوں نے کہہ دیا تھا ماں ترکتو کو یا حسین، ہم حسین علیہ السلام آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ عزیزان محترم تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے امام جو ہے
کس طرح سے ہم سے محبت کرتے ہیں، کیسے ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ آئیے عزیزان محترم، ہمارا سب کا دل تڑپ رہا ہے امام کے روزے پہ جائے، امام سے حاجتیں طلب کرے، لیکن عزیزان محترم اگر ہم دور بھی ہے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم امام ہماری باتوں کو دور سے بھی جانتے ہیں۔ عزیزان محترم ہم جب پکارتے ہیں امام کو، ہماری حاجت سے امام جو ہے واقف ہے۔ عزیزان محترم امام کے ایک چاہنے والے جب امام علیہ السلام جب ہے خراسان گئے، کیا دیکھا کہ ایک شخص کا جنازہ جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام جو ہے گھوڑے پہ جا رہے تھے، اتر گئے وہیں پہ اور جنازے کو کاندھا دیا۔ اور عزیزان محترم اتنا ہی نہیں، پھر امام علیہ السلام نے جو ہے جنازے کو کاندھا دے کر امام علیہ السلام جب اسے قبر کے کنارے لے جایا گیا اور وہاں پہ رکھا گیا، تو امام علیہ السلام نے اسے جہاں پہ قبر کے کنارے پہ رکھا تھا تو ایک مرتبہ اسے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ اب تمہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ عزیزان محترم یعنی گویا امام کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس کی ضمانت لے لی۔ عزیزان محترم جب چاہنے والے نے یہ دیکھا تو امام سے کہا کہ مولا آپ تو پہلی مرتبہ خراسان آئے ہیں، کیا آپ اسے پہچانتے ہیں، یہ کون شخص ہے؟ اب امام نے جو جواب دیا آپ سن لے عزیزان محترم۔ امام نے کہا کہ دنیا کے کونے میں بھی کوئی ہمارا چاہنے والا کیوں نہ ہو، ہمارے سامنے اس کے اعمال ہر ہفتے میں 2 مرتبہ آتے ہیں، ہم اس کی نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اسے دعائیں دیتے ہیں، اور جب اس کے گناہ دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم استغفار کرتے ہیں۔ عزیزان محترم تو امام علیہ السلام جو ہے ہر ایک چاہنے والے کو اس کے نام سے، اس کے نسب سے جانتے ہیں۔ عزیزان محترم آئیے ہم دیکھیں کہ جب امام کے روزے میں کوئی جاتا ہے تو امام اس کی حاجت کیسے پوری کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، بلخ میں رہنے والا ایک شخص جو ہے تاجر تھا، بڑا پیسے والا تھا، اپنے غلام کو ساتھ لے کر جو ہے مشہد گیا زیارت کے لیے۔ دونوں نے امام کی زیارت کی، آقا نے بھی، تاجر نے بھی اور اس کے غلام نے بھی۔ عزیزان محترم جو تاجر تھا وہ امام کے سرانے جا کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اور غلام تھا وہ جو ہے پیروں کی جانب، امام کے پیروں کی جانب ہو کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اور عزیزان محترم دونوں نے امام کی زیارت کی، نماز پڑھی، پھر سجدے میں گر پڑے، دونوں نے لمبے لمبے سجدے کیے، اپنی اپنی حاجتیں مانگی۔ پھر وہ تاجر جو ہے اس نے اپنے غلام سے پہلے سجدے سے سر اٹھایا اور غلام کو آواز دی، تو اس نے کہا جی آقا لبیک۔ عزیزان محترم اس وقت جو ہے تاجر نے اپنے غلام کو پوچھا کہ کیا تم آزاد ہونا چاہتے ہو؟ غلام نے کہا جی آقا۔ تو مالک نے کہا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر کہا کہ بلخ میں میری فلا کنیز جو ہے اسے بھی میں نے آزاد کیا، اور یہ رقم کی مہر میں تیرا نکاح اس سے میں کرواتا ہوں اور تیری ضمانت لیتا ہوں۔ اور پھر کہا کہ میری فلا زمین ہے وہ تیرے لیے، اور وہ میری کنیز کے جس کا عقد تمہارے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا ہے، تم دونوں کی اولاد اور اس کی اولاد اور اس کی اولاد جہاں تک اس کی نسلیں چلے میں وقف کرتا ہوں، اور یہ امام رضا علیہ السلام کو اس پر گواہ بناتا ہوں۔ عزیزان محترم وہ غلام کہ جو امام کی زیارت کی، امام کے لیے ہدیے کی نماز پڑھی،
سجدے میں لمبی دعائیں مانگ رہا تھا جب اپنے آقا کی زبان سے یہ بات سنی کہ اسے آزادی مل گئی ہے غلامی سے۔ اتنا ہی نہیں، اس کا عبد بھی ہو گیا ہے، یعنی کہ جوزہ بھی مل گئی ہے۔ اتنا ہی نہیں، زمین بھی مل گئی ہے، اور اس کی ضمانت بھی اس کا آقا لے رہا ہے، اور اس کی اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد، اس کی نسلوں کے لیے جو ہے وہ زمین اسے مل گئی ہے۔ جب یہ اس نے سنا تو وہ غلام رونے لگا، اتنا رویا، اور پھر کہا کہ میں نے ابھی امام کی قسم، میں نے سجدے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امام کا واسطہ دے کر یہی حاجت مانگی تھی، اتنی جلدی میری حاجت پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اسی لیے امام کو رؤوف کہا گیا۔ رؤوف ہے میرا مولا، کتنا مہربان ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے، کسی کو در سے خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ عزیزان محترم، چاہے کوئی بیمار کیوں نہ ہو، شفا کی جالی پہ آ جائے۔ عزیزان محترم، کیا چاہیے؟ کوئی لاولد ہے، اولاد چاہیے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، امام رضا نے منع نہیں کیا ہے۔ امام رضا سے آج مانگ لو، پروردگار عالم امام رضا کو جیسے جواد بیٹا دیا، ویسے تمام مومن و مومنات کی جو بھی لاولد ہے انہیں اولاد نرینہ عنایت فرمائے، اور جن کی اولاد ہے انہیں صحیح و سالم رکھے، بہترین پرورش کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو ایسے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ دنیا اور آخرت میں عزت، خوشی، کامیابی نصیب ہو جائے، الہی آمین۔ اور عزیزان محترم، آئیے دیکھیں کہ امام جو ہے اپنے چاہنے والوں کو کیسا چاہتے ہیں، اور جو بھی امام کے در کے زیارت کے لیے جانے کے لیے دعا مانگتا ہے تو امام کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے، امام ضرور بضرور بلاتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، امام رضا کا وعدہ ہے جو ایک مرتبہ میری زیارت کو آتا ہے اسے دوسری بار میں ضرور بلاؤں گا۔ اور عزیزان محترم، روایتوں میں آگے یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی امام کی زیارت کر کے جو ہے واپس پلٹے، اور اگر وہ اس کے اوپر بارش کے چھینٹے گر جائے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی زیارت قبول ہو جاتی ہے، اس کی جو بھی حاجتیں ہوں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ آئیے عزیزان محترم، ہم دیکھیں کہ امام کیسے کیسے لوگوں کو بھی اپنے در پہ آنے دیتے ہیں، منع نہیں کرتے ہیں۔ شیخ بہائی کہ جنہوں نے امام رضا علیہ السلام کے حرم کا کنسٹرکشن کروایا تھا، فقیہ تھے، مجتہد تھے، لیکن ساتھ میں انجینئرنگ کی نالج بھی بہت زیادہ تھی، انجینئر تھے اور ڈیزائننگ کرتے تھے، اور پورا ڈیزائن جو ہے انہوں نے بنایا تھا۔ اور ایک مرتبہ جب یہ کام چل رہا تھا تو ان کو جو ہے مشہد سے باہر جانا پڑا، لیکن وہ باہر جانے سے پہلے آئے روزے پر، سب پورا جو ہے معاملہ تھا، چیک کیا ڈیزائن وغیرہ جو کنسٹرکشن ہو رہا تھا، انجینئر تھے آفٹر آل، تو سب دیکھا، پھر مزدور سے کہا کہ یہ صحیح ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، ساری چیزیں بتائی، پھر ایک تعویذ ہاتھ میں دیا اور کہا کہ دیکھو مجھے اگر آنے میں دیر ہو جائے اور جب تم حرم کا مین گیٹ دروازے کا کنسٹرکشن کرو تو یہ تعویذ ضرور وہاں پہ لگا دینا۔ اب وہ جس کو جو دروازہ بنانا تھا اس نے وہ تعویذ لے لیا اور تعویذ اپنے پاس رکھا، اور جس دن دروازہ بنانے کی بات آئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ مولا امام رضا خود تشریف لائے ہیں اور امام کہہ رہے ہیں یہ تعویذ نہ لگانا۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا، سوچا شاید میری غلط فہمی ہے، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، اب تو بس اس نے ٹھان لیا کہ یہ تعویذ میں نہیں لگاؤں گا۔ 3 دن تک مسلسل مجھے خواب میں امام نے آ کے منع کیا ہے، اور عزیزان محترم اس نے تعویذ نہیں لگایا اور ایسے ہی دروازہ بن گیا۔ شیخ بہائی جو ہے واپس آئے، دیکھا کہ دروازہ بن گیا ہے، سب چیک کیا، پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کا ہیڈ جو تھا تمام کنسٹرکشن کرنے والوں کا، اسے پوچھا کہ میں نے آپ کو تعویذ دیا تھا، کیا وہ تعویذ لگا دیا؟ اس نے کہا نہیں۔ شیخ بہائی جو ہے وہ پوچھنے لگے کیوں تم نے میرے حکم کو منع نہیں مانا، کیوں نہیں لگایا تعویذ؟
اب جو شیخ بہائی بہت زیادہ پوچھنے لگے تو اس نے کہا کہ مجھے امام نے اسے 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ خواب میں آ کر منع کر دیا کہ تم یہ تعویذ نہ لگانا۔ عزیزان محترم، جیسے ہی یہ سننا تھا، شیخ بہائی جو ہے وہ گریا کرنے لگے، رونے لگے، ان کی آواز بلند ہونے لگی رونے کی۔ لوگ جو ہے جمع ہو گئے، تمام جو وہاں پہ کام کر رہے تھے سب جمع ہو گئے۔ پوچھا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تعویذ نہ لگایا، اس میں اتنا رو رہے ہیں آپ؟ عزیزان محترم، اب شیخ بہائی نے خلاصہ کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو یہ تعویذ کیا ہے؟ یہ تعویذ میں نے اس لیے بنایا تھا کہ مولا رضا کے حرم میں کوئی حرام زادہ داخل نہ ہو۔ اللہ اکبر! حرام کی اولاد جو پیدا ہوئی ہے حرام زادہ ہو، وہ داخل نہ ہو، اس لیے میں نے یہ تعویذ لگایا تھا۔ لیکن امام علیہ السلام وہ ہے کہ کیسا بھی کیوں نہ ہو اپنے در پر سب کو آنے کی اجازت دیتے ہیں، سب کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ اسی لیے امام علیہ السلام کو جو ہے رؤوف کا کہا جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، جو بھی امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو امام علیہ السلام ان کی جو ہے بہت زیادہ جو ہے مدد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک میاں بی بی دونوں جو ہے وہ آئے مشہد۔ شوہر جو ہے وہ امام کا چاہنے والا تھا، امام کی معرفت رکھتا تھا، وہ روزانہ امام کے حرم میں جاتا تھا، لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ کبھی امام کی زیارت کے لیے نہیں گئی اور مشہد میں گھومتی تھی پھرتی تھی، لیکن کبھی بھی زیارت کرنے کے لیے نہیں گئی۔ امام کے اوپر اس کا عقیدہ نہیں تھا۔ وہاں پہ جو بہترین بہترین مول ہے، باغیچے ہے، اس میں گھومتی رہتی تھی، شہر کی خوبصورتی کا جو ہے وہ دیکھتی رہتی تھی، نظارہ کرتی رہتی تھی، سیر کر کے لطف اٹھاتی تھی۔ تھوڑے دن وہاں پہ دونوں میاں بی بی رکے۔ میاں نے بہترین انداز میں جی بھر کے مولا رضا کی زیارت کی اور اب وہ جانے لگے۔ اب جیسے ہی وہ اپنے گھر پہ پہنچے، اس سے پہلے امام علیہ السلام وہ عورت جو ہے اس کی خواب میں آئے اور کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، تو میرے شہر میں آ کر گھومی پھری، لطف اٹھایا، تجھے میرا شہر اچھا لگا۔ اور عزیزان محترم، وہ عورت جو ہے جب اس نے یہ خواب دیکھا تو جب وہ اٹھی تو جاتے جاتے عورت وہ سوچنے لگی کہ میں آپ کے حرم میں نہیں آئی مولا، پر آپ کے شہر کا لطف اٹھایا، مجھے بڑا مزہ آیا، آپ نے یہ بھی میری بات کو پسند کر لیا۔ عزیزان محترم، اس طرح سے مولا نے جو ہے اسے صحیح دین کی تعلیم دی۔ عزیزان محترم، تو یہ ہے ہمارے مولا رؤوف و رحیم ہے، مولا رؤوف ہے، رحیم بھی ہے۔ اور عزیزان محترم، آئیے آج ہم مولا کی جانب سے 2-3 حدیثیں دیکھیں کہ جس کی وجہ سے ہماری معرفت میں اضافہ ہو جائے، ہم کچھ نیکی کی راہ میں آگے بڑھے۔ عزیزان محترم، امام رضا علیہ السلام صلہ رحمی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو چاہے وہ ایک گھونٹ پانی سے کیوں نہ ہو۔ اور سب سے بہترین صلہ رحمی کیا ہے، سب سے بلند درجہ صلہ رحمی کیا ہے؟ تو کہا امام علیہ السلام نے کہ کسی کی اذیت کو دور کرنا، کسی کے رنج غم کو دور کرنا جو ہے وہ بہترین صلہ رحمی ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم کسی کو کچھ دیں گے اس کے پاس ہوگا تو ڈبل ہو جائے گا، لیکن جس کے دل کو رنج پہنچا ہے، جس کو اذیت پہنچی ہے، اس کا رنج ہم اگر دور کریں گے، اس کی اذیت کو دور کریں گے تو بتائیں اس کے دل کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو چاہے وہ ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو، اور سب سے بلند درجہ صلہ رحمی اذیت دور کرنا ہے۔ اور آگے دیکھیں عزیزان محترم، امام علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث، امام علیہ السلام کہتے ہیں
کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بہتر ہے کہ بدتر، اللہ اکبر، عزیزان محترم، ہر ایک کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنی زندگی کے بارے میں جانے کہ میری زندگی کیسی ہے، میری زندگی بہتر ہے کہ بدتر ہے۔ عزیزان محترم، تو امام نے ایک میزان بتا دیا کہ جس میں ہم تول کر اپنے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میری زندگی بہتر ہے یا بدتر۔ کس طرح سے؟ تو امام نے کہا کہ تم دیکھو کہ تم نے تمہاری زندگی میں کسی کی زندگی کو بہتر بنائی ہے تو تمہاری زندگی بہتر ہے، اور اگر تم نے کسی کی زندگی کو بدتر بنائی ہے تو تمہاری زندگی بدتر ہے۔ عزیزان محترم، ہم دوسروں کی زندگی تو کیا بنائیں گے، لیکن ہمارے ہاتھ میں کس کی زندگی بنانا ہے؟ تو عورت کے ہاتھ میں سب سے پہلے تو اپنے شوہر کی زندگی بنانا ہے، اپنی اولاد کی صحیح تعلیم دے کر اولاد کی زندگی بنانا ہے۔ عزیزان محترم، دوسرا ڈیپینڈ کس کا ہے ہمارے اوپر؟ تو ہمارے یہاں جو ہماری سرونٹ آتی ہے اس کو ہمارے اخلاق سے، ہماری باتوں سے، یا ہمارے زندگی میں ہمارے ٹچ میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، جن سے ہم بات کرتے ہیں، جن سے ہماری دوستی ہے، جن سے ہمارا تعلق ہے، عزیزان محترم، روزمرہ کی زندگی میں چاہے روزانہ وہ ہم سے ملتے ہو یا نہ ملتے ہو، صرف ہم کبھی سفر کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ میں کوئی سفر کر رہا ہے، 2-4 گھنٹے ساتھ میں ہے، کوئی لیڈی ہے ساتھ میں، باتیں ہونے لگی، عزیزان محترم، اگر ہم کچھ ہماری باتوں سے اسے خدا کی معرفت دلائے تو کیا ہوگا؟ اس کی زندگی بہتر بنانا، اسے سوچنے پر مجبور کرنا نہیں ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، ہماری باتیں ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کی زندگی میں کچھ چینج لائے۔ ہمارے زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں جو بھی ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، ایک 2-4 منٹ فون پہ ہی کیوں بات نہ کرتا ہو، کبھی بازار میں گئے اور کیوں بات نہ کر لی ہو۔ عزیزان محترم، ہماری زبان کا ایک ایک لفظ ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والوں کی زندگی میں چینج لے آئے۔ عزیزان محترم، آئیے تو دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر لے۔ پروردگارا، تجھے واسطہ تیری ذات پاک کا، تیری رحیمی کریمی کا واسطہ، تجھے محمد صلی اللہ آل محمد صلی اللہ کا واسطہ، تجھے بادشاہ خراسان، زامینان یتیمان، زامین و سامین مولا کا واسطہ کہ جس کی ولادت کا آج روز ہے، مالک ہماری اس قلیل سی عبادت کو تو ہم سب سے قبول فرما لے۔ مالک ہمارے دلوں کو امام علیہ السلام کی معرفت اور محبت سے پر نور کر دے۔ مالک دن بدن ہمارے ایمان میں اضافہ فرما، یقین توکل میں اضافہ فرما۔ مالک 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 ہماری زندگی کو نیکی کی زیادتی کا وسیلہ بنا دے، ہماری موت کو ہر ایک تکلیف اور رنج سے رہائی کا ثواب بنا دے۔ مالک حق اللہ کو تو معاف فرما دے، حق الناس کے لیے تو ضامین بن جا۔ مالک 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 ہماری عزت کے لیے کافی ہے تو ہمارا خدا ہے، ہم جیسا خدا چاہتے ویسا خدا تو ہے، بس ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تو چاہتا ہے۔ ہمارے امام کے ظہور میں جلدی کر، آسانی کر، ان کی پہلی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کو جلد سے جلد زیارت چاردہ معصومین اور خصوصاً امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما دے۔ ہم نے جو زیارتیں کی ہے تو مالک اسے بلند درجہ قبولیت کے درجے پہ پہنچا دے۔ مالک یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، تجھے واسطہ امام علیہ السلام کا، اسے جلد سے جلد تو دور کرا دے۔ پوری دنیا میں امام کے صدقے میں امن و امان عنایت فرما دے۔ مالک مولا کے چاہنے والے کے روزگار دھندے بندھے، قرضدار ہے ان کے قرضوں کو ادا کرا دے، بے روزگار کی روزی میں وسعت عنایت فرما، پریشان حال ہے، بیمار ہے، رنج غم بلا آفت مصیبت میں ڈوبے ہوئے، ان کی رنج غم بلا آفت مصیبت کو تو دور فرما دے، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما،
مالک جو دعائیں مانگی نہیں مانگی دلوں میں محفوظ ہے، ان تمام نیک تمناؤں کو پوری فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو مثل جنت بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ علی کل نعمہ، واسأل اللہ من کل خیر، واعوذ باللہ من کل شر، واستغفر اللہ من کل ذنب۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔